صبح کا وقت تھا، سورج کی شعاعیں زمین کو چھونے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ شاخوں کے درمیان پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ کانوں کو بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ پارک کے ایک نیلے بینچ پر بیٹھی سائرہ عباد افندی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی قمیص اور ٹراؤزر کے ساتھ سفید بیلے فلیٹس پہن رکھی تھی اور سفید دوپٹہ گلے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ چہرے کی شادابی مدھم تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے جیسے کئی دن سے پوری نیند نہ لی ہو۔ گال پر موجود کالا تل بھی اداس لگ رہا تھا۔ آنکھیں قدرے موٹی اور ہونٹ بھرے ہوئے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ فرحان کی آواز سائرہ کی سوچوں کے سلسلے کو توڑتی ہوئی سنائی دی۔ ایک خوبصورت کم عمر حسینہ کے سامنے اس سے ایک 47 سال کی عورت نظر نہیں آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اس سے چھوڑ دو۔ سائرہ نے ایک نظر اپنے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے فرحان کی طرف دیکھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس وہ ایک شخص خوش شکل اور پرکشش انسان تھا۔ تمہارے لیے یہ سب کہنا بہت آسان ہے فرحان، سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، میرے جیسے انسان کے لیے کسی کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اب تو ہماری شادی کو تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں، میں اس سے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور ہم نے یہ سال خوشگوار طریقے سے گزارے ہیں۔ سائرہ نے پھر دھیمی آواز میں کہا، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب یوں اچانک کے بعد کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ سائرہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو کیے ہوئے فرحان کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں اداسی اور بے بسی تھی۔ فرحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، حالات بدلتے ہی لوگ بھی بدل جاتے ہیں سائرہ، عباد کے پاس اب پیسہ آ چکا ہے، لاکھوں سے کروڑوں کمانے والا بن گیا ہے، اب اس سے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اور جتنی جلدی تم یہ بات سمجھ لو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور رہی بات چھوڑنے کی تو وہ تمہیں اب نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں اس لڑکی کے کہنے پر چھوڑ دے گا۔ جیسے کل ریسٹورنٹ پر عباد نے اس لڑکی کے کہنے پر تمہارا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور تمہیں اس وقت ریگریٹ ہوگا کہ تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ اس کی طرف متوجہ کیوں ہوا۔ ہماری شادی میں کبھی اتنی بڑی لڑائیاں نہیں ہوئی، میں نے کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا تھا، میں نے اس کی ہمیشہ عزت کی، اس سے سمجھنے کی کوشش کی، ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا، تو وہ کیسے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر سکتا ہے؟ سائرہ کی آواز بھر آئی۔ جن سوالوں کا جواب سائرہ خود سے اور عباد سے مانگتی رہی، اب جواب نہ ملنے پر وہ فرحان سے کر رہی تھی۔ اور ہمیشہ ازل سے یہی ہوتا آیا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی بے وفائی کا ذمہ دار پہلے خود کو ٹھہراتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے خود کو قصوروار ٹھہراتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کہیں ہم سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، ایسی کمی جس نے اسے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو۔ لاہور کی ہلچل بھری زندگی میں ایک سادہ مگر خوشحال گھر تھا،
جہاں سائرہ اور عباد رہتے تھے۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 28 سال ہو چکے تھے۔ سائرہ ایک ہاؤس وائف تھی اور اس کی زندگی کا محور اس کا شوہر عباد اور ان کی 2 بیٹیاں رباب اور علینا تھی۔ عباد ایک نجی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے کمپنی میں اس کی بہت عزت تھی۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے عباد آپ ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں مہارت رکھتی تھی۔ ابتدا میں یہ سرمایہ کاری کچھ زیادہ منافع بخش ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اسٹارٹ اپ نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ کمپنی کے تیار کردہ سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی خدمات نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی اور کمپنی کا منافع کئی گنا بڑھ گیا۔ عباد اور اس کے خاندان کا معیار زندگی بہت بہتر ہو گیا۔ سائرہ اور عباد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ علینا نے لاہور کے معروف میڈیکل کالج سے MBBS کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کی شادی لاہور کے ایک معروف کارڈیولوجسٹ سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ UK میں سیٹل ہو گئے۔ رباب نے لندن بزنس اسکول سے MBA کیا اور پھر اپنی کلاس فیلو سے ایک شاندار تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد ابھی عباد نے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ کمپنی جس میں عباد کام کرتا تھا اب باقاعدہ ایک کامیاب کمپنی بن چکی تھی۔ اس کے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ کمپنی کے شیئر ہولڈر کا اعتماد بھی کمزور ہو رہا تھا اور کچھ نے اپنی شراکت داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عباد افندی نے اس مشکل وقت میں کمپنی بچانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی اور سائرہ کا بھائی گھر بیچ کر کمپنی کے تمام شیئر خریدنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ کمپنی کو مکمل طور پر اپنی نگرانی میں لے کر دوبارہ اسے کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ عباد کی خوش قسمتی تھی کہ صرف 2 سالوں میں ہی اس نے کمپنی کو نہ صرف مالی مشکلات سے نکالا بلکہ اسے ایک کامیاب اور ترقی یافتہ کاروبار میں تبدیل کر دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے خوشگوار گزر رہی تھی جب سائرہ نے محسوس کیا کہ عباد کا رویہ پچھلے چند ماہ سے بدلنے لگا ہے۔ وہ گرم جوشی اور دلچسپی جو کبھی اس کی باتوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی اب دھیرے دھیرے معدوم ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک اجنبیت سی آ گئی تھی، جیسے ان کے درمیان کوئی نامعلوم سی دیوار حائل ہو گئی ہو۔ سائرہ کے دل میں روز بروز خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ کیفے ایلانتو کی شام پرسکون تھی۔ ہلکی روشنی نے میزوں کو خوبصورت سے روشن کر رکھا تھا۔ فرح اور عباد ایک بڑی کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے باہر کی مصروف سڑک کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی باتوں اور چمچوں کی گھنٹ اس خوبصورت ماحول کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ فرح نے پانی کا گھونٹ لیا اور دیواروں پر سجے ہوئے خوبصورت آرٹ کے نمونوں پر نظر ڈالی، پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، آپ کو اب تک سائرہ کو ہمارے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ آخر ایک نہ ایک دن انہیں ہمارے ریلیشن شپ کا پتہ چل ہی جائے گا، تو بہتر ہے کہ انہیں کسی اور سے پتہ چلنے کی بجائے آپ خود بتا دیں۔ عباد نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں سنجیدہ تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دھیرے سے بولا، میں ابھی اسے ہمارے بارے میں نہیں بتا سکتا، ایٹ لیسٹ جب تک شیئرز میرے نام نہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تذبذب سا۔ فرح کی پیشانی پر بل آئے۔
کون سے شیئرز؟ وہ حیرانی سے بولی۔ عباد نے گہری سانس لی۔ جب میں نے یہ کمپنی خریدی تھی تو 30% شیئرز سائرہ کے نام اور 15% شیئر اپنی دونوں بیٹیوں کے نام کر دیے تھے۔ اگر میں سائرہ کو اچانک ہمارے تعلق کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ اگلے ہفتے ہماری شادی کو 28 سال ہو جائیں گے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں یہ شیئرز کروڑوں کے دام بیچ دے، پھر وہ کمپنی کو اوورٹیک بھی کر سکتی ہے، اس نے وضاحت کی۔ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے مختصراً کہا۔ فرح نے لاپرواہی سے کندھے جھکا دیے۔ اگلے مہینے ہم شادی کر رہے ہیں تو کیا آپ سائرہ کو ہماری شادی کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے؟ دیکھیے عباد، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن چھپ کر نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہی عزت ملے جو سائرہ کو آپ کی پہلی بیوی ہونے کی حیثیت سے ملی ہوئی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب سائرہ کو ہماری شادی کا پتہ ہوگا۔ فرح نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اس لیے میں کل لندن جا رہا ہوں تاکہ علینا اور رباب سے کچھ شیئر ٹرانسفر کر کے پیپر سائن کرواؤں۔ اس کے بعد میں سائرہ کو بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ سائرہ اگر کوئی فیصلہ کرتی بھی ہے تو اس کا اثر میرے کاروبار پر نہیں پڑے گا۔ عباد نے فرح کو تسلی دی۔ اگر سائرہ نے مجھے قبول نہیں کیا تو کیا آپ سائرہ کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیں گے؟ فرح نے فکرمندی سے ایک بار پھر پوچھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، عباد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور اب کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آپ اماں کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا مطلب ہے جو انہوں نے حق مہر طے کیا ہے وہ آپ کو منظور ہے؟ فرح نے کچھ توقف کے بعد ہچکچاتے ہوئے عباد سے پوچھا، جو کہ ہاتھ میں پکڑا کھانے کا چمچہ اس کی بات سن کر رکھ چکا تھا۔ ہاں، میں نے فلیٹ دیکھ لیا ہے، آج تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، اگر تمہیں پسند آیا تو تمہارے نام کرا دوں گا۔ اس نے چمچہ اٹھایا۔ اور آپ کا گھر؟ فرح نے دوبارہ احتیاط سے پوچھا۔ دیکھو فرح، وہ گھر میں نے سائرہ کو گفٹ کیا تھا، وہ اس کی قانونی مالک ہے۔ اب اچانک اسے تمہارے نام کر دینا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، عباد نے کچھ غصے سے کہا۔ فرح کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ بھلا عباد کب اس سے ایسی بات کرتا تھا؟ میں تو آپ سے کچھ نہیں چاہتی، یہ تو بس اماں کی شرط ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسن کے مجھے چھوڑ جانے کے بعد وہ میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی ہے، اور ویسے بھی آپ پہلے سے شادی شدہ اور اوپر سے 2 بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے اماں میرا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ تو میں لالچی نہیں ہوں۔ چہرے کے تاثرات کے مقابلے میں اس کا لہجہ نرم تھا، اور شاید عباد اسی لہجے کا دیوانہ تھا۔ عباد نے فرح کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو فرح، اگر میں تم سے دلچسپی نہیں رکھتا تو میں اپنی 28 سالہ شادی کو یوں داؤ پر نہ لگا رہا ہوتا۔ تمہاری ماں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ سائرہ کے علاوہ اگر کوئی عورت میری زندگی میں آتی ہے تو وہ تم ہو، اور میں تمہارے ساتھ کوئی افیئر نہیں چلا رہا، میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، عباد نے چمچہ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔
اس کا لہجہ اب فرا کے تاثرات دیکھ کر نرم پڑ چکا تھا۔ ایکچولی اماں کو لگتا ہے کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ آپ ابھی اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ کچھ جائیداد میرے نام ہوتا کہ آپ کل کو مجھے چھوڑتے وقت ہچکچائیں، جیسے کہ ابھی آپ سائرہ کو چھوڑتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ لیکن اب اس کے لہجے میں بات کو تھوڑی کاٹ محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔